کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا واقعی زندگی کے کسی بھی میدان میں مکمل مہارت حاصل کرنا ممکن ہے؟ کیا کوئی عام انسان بھی اتنا ماہر بن سکتا ہے کہ اپنے فن یا کام میں کمال تک پہنچ جائے، چاہے عمر کچھ بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رابرٹ گرین کی مشہور کتاب ماسٹری کے بارے میں۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کامیابی اور مہارت حاصل کرنے کے اصول کیا ہیں، اپنی اصل صلاحیت کیسے پہچانی جائے، اور وہ 3 مراحل کون سے ہیں جن سے ہر ماہر انسان گزرتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ نکال کر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں۔ رابرٹ گرین کے مطابق ماسٹری صرف کسی کام میں اچھا ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تخلیقی کمال یعنی کریٹیو ایکسیلنس کی آخری منزل ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ صرف اصولوں کو نہیں اپناتے بلکہ آپ خود نئے اصول بناتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی دنیا میں تبدیلی لاتے ہیں، جیسے شیکسپیئر جس نے انگریزی ادب کو ایک نیا رخ دیا، یا لیونارڈو ڈا ونچی جس نے آرٹ اور سائنس کو ایک ساتھ ملایا۔ رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ اس سطح تک پہنچنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک ہے فنی مہارت یعنی ٹیکنیکل ماسٹری، یعنی اپنے کام میں گہری سمجھ اور مہارت، اور دوسری ہے سماجی سمجھ یعنی سوشل انٹیلیجنس، یعنی لوگوں کو سمجھنا اور ان کے ساتھ بہتر تعلق رکھنا۔ کیونکہ کوئی بھی انسان اکیلا کامیاب نہیں ہوتا، سب کو کسی نہ کسی وقت استاد، ساتھی یا رہنما کی ضرورت پڑتی ہے۔ ماسٹری حاصل کرنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کی اصل راہ تلاش کریں۔ ہر انسان کے اندر ایک اندرونی آواز ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے۔ کسی کو موسیقی پسند آتی ہے، کسی کو سائنس، کسی کو کاروبار۔ بس اسی دل کی آواز کو سننا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہی ماسٹری کی شروعات ہے۔ گرین کہتے ہیں کہ اپنی اس اندرونی آواز کو پہچاننے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا، بچپن کی دلچسپیوں کو یاد کریں۔ بچپن میں جو چیزیں آپ کو فطری طور پر اچھی لگتی تھی وہی آپ کی اصل سمت دکھاتی ہے۔ دوسرا، کام اور زندگی کو ایک کر لیں۔ اپنے کام کو صرف روزگار نہ سمجھیں بلکہ اپنی شناخت کا حصہ بنائیں۔ پرانے زمانے میں لوگ اپنے ہنر کو عبادت سمجھتے تھے، چاہے وہ لوہار ہو، مصور ہو یا استاد۔ تیسرا، زندگی کے راستے کو سیدھا نہ سمجھیں۔ ماسٹری کا سفر کبھی سیدھا نہیں ہوتا۔ آپ کو ناکامی، تجربے اور موڑ ملیں گے، لیکن اگر آپ اپنی سمت پر قائم رہے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اب سوال آتا ہے کہ کیا عمر اہمیت رکھتی ہے؟ کیا ماسٹری صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بچپن سے ہی شروع کرتے ہیں؟ رابرٹ گرین مانتے ہیں کہ جلدی شروع کرنے کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیر سے شروع کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اصل فرق فوکس اور محنت کی شدت سے پڑتا ہے، نہ کہ عمر سے۔ جب آپ اپنی راہ پہچان لیتے ہیں تب آتا ہے پہلا مرحلہ، یعنی سیکھنے اور تربیت کا دور، کہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے فن کی بنیاد رکھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں اور مہارت پیدا کرتے ہیں۔ اس مرحلے کے 3 اہم حصے ہیں۔ پہلا، اپنے میدان کے اصول سیکھیں۔ ہر پیشے کے اپنے لکھے اور ان لکھے اصول ہوتے ہیں، پہلے غور سے سیکھیں پھر انہیں بہتر بنائیں۔ دوسرا، اصل مہارت حاصل کریں۔ ایک وقت میں ایک صلاحیت پر فوکس کریں، بار بار پریکٹس کریں۔ جیسے ایک موسیقار روزانہ اپنے ساز کی مشق کرتا ہے، تب جا کے وہ کمال تک پہنچتا ہے۔ تیسرا، فیڈ بیک لیں اور خود کو بہتر بنائیں۔ جو کچھ سیکھا ہے اسے آزمانے کے مواقع تلاش کریں۔ غلطیوں سے گھبرائیں نہیں، وہی آپ کی ترقی میں آپ کا ساتھ دیں گی۔ اس دوران ایک اچھا رہنما یا مینٹور تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک ایسا شخص جو پہلے سے اس میدان میں آگے ہو، وہ آپ کو شارٹ کٹس نہیں بلکہ صحیح سمت دکھائے گا۔ اور ہمیشہ عاجزی رکھیں، محنت کریں، سیکھنے کے لیے تیار رہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو استاد کو آپ سے متاثر کرتی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے دوسرا مرحلہ، یعنی تخلیقی آزادی، کریٹیو انڈیپینڈنس۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ دوسروں کی نقل کرنا چھوڑ کر اپنا انداز اپناتے ہیں۔ اب آپ اپنی سوچ، اپنے تجربے اور اپنی آواز کو دنیا کے سامنے لاتے ہیں۔
لیکن یہاں ایک خطرہ ہے، وہ ہے انفلیکسیبل یا ریجڈ سوچ، جسے ہم جامد سوچ کہتے ہیں۔ کئی سال اصول سیکھنے کے بعد کچھ لوگ انہی اصولوں میں قید ہو جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے رابرٹ گرین 3 باتیں بتاتے ہیں۔ پہلی، ایک ایسا پروجیکٹ چنیں جو آپ کو واقعی پسند ہو اور دل سے اس پر کام کریں۔ دوسری، اپنے خیال کو آخر تک پہنچائیں۔ خیالات سب کے پاس ہوتے ہیں، مگر جو انہیں حقیقت بناتا ہے وہی ماسٹر بنتا ہے۔ تیسری، جذباتی رکاوٹوں سے لڑیں، یعنی شک، ڈر، ناکامی، یہ سب آئیں گے، بس ہار مت مانیں۔ گرین کہتے ہیں کہ ذہن کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: بچے کا ذہن جو حیرت اور تجسس سے بھرا ہوتا ہے، پابند ذہن جو اصولوں میں بندھا ہوتا ہے، اور تخلیقی ذہن جو دونوں کو ملا دیتا ہے۔ ماسٹری تب آتی ہے جب آپ تجسس کے ساتھ ڈسپلن بھی رکھتے ہیں۔ اور آخر میں آتا ہے تیسرا مرحلہ، یعنی حقیقی ریئل ماسٹری۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان صرف سوچتا نہیں بلکہ محسوس کرتا ہے۔ اب فیصلے تجربے سے نکلتے ہیں، نہ کہ صرف منطق سے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کے لیے فیصلے کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن ان کے پیچھے سالوں کی مشقت اور فہم ہوتی ہے۔ چاہے سائنس ہو یا آرٹ، ہر ماسٹر اپنے وجدان کو حقیقت سے پرکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا شعبہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں کرتا۔ رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ ماسٹری کوئی منزل نہیں بلکہ ایک زندگی بھر کا سفر ہے۔ ہر دن جب آپ اپنے کام کو دل سے کرتے ہیں، آپ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ ماسٹری کسی خاص ذہانت یا قسمت کا کھیل نہیں، بلکہ لگن، صبر اور مقصد کی پہچان کا نام ہے۔ جب آپ کا کام آپ کے دل کی آواز سے جڑ جاتا ہے، تب ہر لمحہ ایک قدم بن جاتا ہے عظمت کی طرف۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کس چیز میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی کتابی کہانیاں اور انسپائرنگ ویڈیوز ملتی رہیں۔ سننے کا بہت شکریہ، اور یاد رکھیں، اصلی ماسٹری تب شروع ہوتی ہے جب آپ رزلٹ یعنی نتیجے کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں اور عمل سے محبت کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔